اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مباحث کا جو سلسلہ جاری تھا اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے، اسلامک لائف سٹائل، اس حوالے سے جو ہمارا سلسلہ تھا، اس میں ایک بنیادی بات جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، قرآن مجید اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی فرامین کے مطابق ہم انسانوں کو کھانے پینے میں کیا کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کچھ مباحث ہم نے ذکر کیے اور کچھ مباحث ابھی ذکر کریں گے۔ ایک بنیادی چیز جو قرآن مجید کی آیت میں جس کا ذکر موجود ہے، فرماتے ہیں کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ آپ کھائیں اور پئیں لیکن اسراف نہ کریں، ولا تسرفوا، اسراف نہ کریں، انہ لا يحب المسرفین، جو اسراف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت نہیں رکھتا ہے۔ تو اسی زمرے میں کہ اسراف میں کون کون سی چیزیں آتے ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسراف ہے اور اسراف کا سبب بنتی ہیں اور ہمیں اسراف نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک بنیادی چیز جو ہے وہ ان غذاؤں اور ان کھانوں کا کھانا ہے جو کھانے انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں۔ ممکن ہے شرعی لحاظ سے وہی کھانا، وہی چیزیں شرعی لحاظ سے جائز ہو اور وہ حرام نہ ہو، لیکن طبی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھیں، علم طب کی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھیں تو وہ کھانے کی چیزیں جو ہے وہ انسان کی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کہ لحوم البقر داء، جو گائے کا گوشت ہوتا ہے، گائے کا گوشت بیماری ہے، یعنی گائے کے گوشت میں بیماری ہے۔ ابھی گائے کا گوشت فقہی لحاظ سے اور شرعی لحاظ سے جب ہم دیکھیں تو یہ جائز ہے اور حلال بھی ہے، لوگ کھاتے بھی ہیں، ایک حلال گوشت حیوان ہے، اس کے کھانے میں کوئی قباحت شرعی لحاظ سے نہیں ہے۔ لیکن طبی نقطہ نگاہ سے جب ہم دیکھیں تو اسی گائے کے گوشت کا کھانا انسان کے لیے مضر ہے۔ اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر مختلف مقالات موجود ہے، گائے کے گوشت کے کھانے کے نقصانات۔ اس کے بارے میں آپ اگر انگلش میں بھی موجود ہے، مغربی جو اسکالرس ہیں ان کی طرف سے بھی ہے اور دوسرے بھی مسلمان جو دانشمند ہیں ان کی بھی مختلف مقالات اور ریسرچ موجود ہے، وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو ہدف ہے یہاں پہ، جس موضوع کو ہم جس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، وہ ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں، آیات اور روایات کی نقطہ نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس روایت میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لحوم البقر داء، گائے کا گوشت اس میں بیماری ہے، وہ بیماری ہے، وَأَلْبَانُهَا دَوَاءٌ، اور اس کا جو دودھ ہے، گائے کا دودھ، وہ علاج ہے انسان کے لیے، وَأَسْمَانُهَا شِفَاءٌ، اور اس کا جو دودھ سے جو گھی بنایا جاتا ہے، دہی بناتے ہیں، دہی سے جو گھی بنایا جاتا ہے، گھی میں کیا ہے، انسان کے لیے شفا ہے۔ تو ابھی اس روایت کی طرف اگر ہم دیکھیں، اس میں جو ایک اہم نقطہ ہے اس روایت میں وہ یہ ہے کہ روایت میں یہ نہیں آیا ہے کہ لحوم العجل، یعنی بچڑے کے گوشت کا نہیں آیا ہے، بلکہ لحوم البقر، گائے کا جو گوشت ہوتا ہے، یعنی وہ جس پہ گائے کا نام صدق کرے، یعنی جس کو گائے کہا جائے، کیونکہ بچڑا جو ہے اس کو آپ گائے نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کے لیے عجل، لفظ عجل استعمال ہوا ہے، اور عجل جو ہے اس کا گوشت جو ہے وہ انسان کے لیے مفید ہے، اس کو طبی نقطہ نگاہ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور شرعی نقطہ نگاہ سے تو ویسے بھی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا گوشت ایک نرم گوشت اور بہترین گوشت ہے، وہ انسان کی صحت پہ اس کی کوئی برے اثرات نہیں ہے۔ لیکن گائے کے گوشت کے انسان کے صحت پر وہ ہے سائیڈ ایفیکٹس ہے اور برے اثرات ہیں، اگرچہ حلال ہے، لیکن روایات میں ہمیں اس طرح بتایا گیا ہے کہ اس میں بیماری ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی اگر اس چیز کو ہم کھائیں گے تو یہ بھی اسراف میں آتا ہے، یعنی ایک چیز ہے جس کے بارے میں روایت میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ چیز اس میں بیماری ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم نے کھا لیا تو یہ ایک قسم کا اسراف ہے اور اسراف میں شامل ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو اسراف میں شامل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو متنوع جو غذائیں ہوتی ہیں، اس کا کھانا جو ہے یہ بھی ایک قسم کا اسراف ہے۔ قرآن کی ایک آیت کی طرف دیکھتے ہیں،
بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے ایک کانا ہمارے لیے نازل ہوتا ہے آتا ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے ہیں، یہ اس کو ہم نہیں چاہتے ہیں، بلکہ آپ کیا کریں، ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے، ہم اپنے رب سے چاہیں، کیا چاہیں، مما تنبت الارض من بقلها وکثائها وفومها وعدسها وبصلها، آپ ان سے ہمارے لیے کیرا، ہمارے لیے جو ہے سبزیجات، ہمارے لیے لہسن، ہمارے لیے مسور کا دال، ہمارے لیے پیاز، یہ چیزیں چاہیں، مختلف چیزیں ہمارے لیے چاہیں کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، یہ بنی اسرائیل کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، آیا تبدیل کرتے ہو ایک ایسی چیز کو جو ادنا بہتر چیز ہے، اس کو ایک ادنا اور ایسی چیز پر تبدیل کرنا چاہتے ہو جس کی اہمیت کم ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کھانا آپ کے لیے، آپ لوگوں بنی اسرائیل کے لیے آتا ہے، اس کھانے کو آپ کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں دوسروں کھانوں کے اوپر؟ وہ دوسرے کھانے متنوع کھانے ہیں، اگرچہ وہ متنوع ہے لیکن اس سے یہ کھانا بہتر ہے، یہ ایک کھانا اس سے بہتر ہے۔ اس آیت سے ہم یہ استفادہ کر سکتے ہیں، یہ اگر آیت کی طرف ہم دیکھیں وہ یہ ہے کہ مختلف کھانے جو ہے یہ انسان کی صحت پہ برے اثرات اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے کھانے پینے مختلف ہوتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، ہر چیز پیتے ہیں، مختلف ہوٹلوں میں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، تو ان کی بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ وہی جو متنوع اور مختلف کھانے ہیں وہی ہے۔ اور جن لوگوں کا کھانا سادہ ہے اور ایک قسم کا کھانا ہے، نارمل کھانا ہے، ان کی بیماریاں کم ہے، زحمت کم ہے، خرچہ کم ہے، سب کچھ ان کا کم ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ سالم بھی ہے اور ان کی سلامتی بھی موجود ہے۔ لیکن جو لوگ متنوع اور مختلف کھانے کھاتے ہیں ان کی سلامتی ان لوگوں کی نسبت کم ہے جو لوگ سادہ کھانے اور ایک قسم کا کھانا کھاتے ہیں۔ بس مختلف کھانے جو ہے، متنوع کھانے، یہ بھی ایک قسم کا اسراف ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ ایک سادہ کھانا اور مختصر کھانا ایک ہی کھانا کھائے جو انسان کی صحت کے لیے ضروری ہو، اور اس کے ساتھ انسان کی زندگی محفوظ رہے، اور اس کے ساتھ انسان زندہ رہے، اور اس کی صحت اور سلامتی برقرار رہے۔ اگر ہم یہ کام کریں تو ایک کھانے کے ساتھ ہم پوری زندگی وہ کر سکتے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں اور بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ جس طرح بعض علماء کے بارے میں ہے، مثلا یہاں پہ قم میں ایک عالم دین تھے آغائے بہلول کے نام سے، آیت اللہ بہلول کے نام سے، وہ جو تھے اس کے بارے میں ہے کہ وہ پوری زندگی میں اس کا اکثر کھانا روٹی اور دہی ہوتا تھا، وہ روٹی اور دہی کے ساتھ پوری زندگی اس نے گزار دی، اور پوری زندگی بہت زیادہ عمر بھی اس نے کی۔ یا آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو مراج اعظام ہیں، مجتہدین کرام ہیں، ان کی عمر جو ہے، کسی کے عمر جو ہے ابھی 95 سال ہے، کسی کا عمر 100 سال ہے، کسی نے 100 کو بھی کراس کیا ہے، کسی کا 80 سال عمر ہے، اور ابھی تک جاتے ہیں، ان کی بالکل سلامتی ہے، ان کو شوگر نہیں ہے، ان کو بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل سالم زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بھی ان علماء کی طرح، مجتہدین کی طرح اسلامی طرزی زندگی جو اہل بیت نے اور قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اگر اسی کے مطابق زندگی گزاریں تو اس کی وجہ سے ہم بھی سلامتی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔